رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل عليه في الليل إذا يغشى وصل عليه في النهار إذا تجلى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين. آمين وإياكم. نعم. باب ما يستر من العورة. ارے یار میرے چاند، یہ جو ہے نا جو اصل ہے اسی کے لیے بھی ترحم کر لیتے. میں تو خیر کچھ بھی نہیں اور مشائخ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. قال رحمہ اللہ، اس کا نام لو. امام بخاری رحمہ اللہ کا کے لیے دعا کرو، پھر انوار و برکات فتوحات یہ آئیں گے. کچھ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں سمجھے نا جی. جی موجودہ حضرات کی تو پھر بھی خدا نہ خاصہ خوشامد ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو جو ہے نا لوجہ اللہ ہے. اور ان کا جو ہے کیا نام ہے، ان کے فیوزات انوار و برکات کی جزا کے لیے دعا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرشتہ کہے گا وَلَكَ مِثْلَهُ. فرشتہ کیا کہے گا؟ وَلَكَ مِثْلَهُ. چلو میرے پیارے. جی قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين. آمين. ومشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين. آمين. فقال نعم. باب ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة. باب ما يستر من العورة. جی ستر عورت کا بیان. ستر عورت کا، عورہ کا بیان، عورت نہیں عورہ کا بیان. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء وأن يحتبي الرجل في سب واحد ليس على فرجه منه شيء. یار تم کہاں چلے گئے، میں کہاں چلا گیا. یہ بابو الصلاۃ فی القمیص والسلوار تھا. یہ کیا باب ما یستر فی العورہ ہے نا؟ ہاں جی ہاں. پھر پڑھ لے اس عبارت کو. قال حدثنا قتيبة. جی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء. حضرت ابو سعید خدری رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان اشتمال السما،
اشتمال جو ہے وہ دو قسم ہیں، احتباء اور التحاف و اشتمال۔ ایک میں تو ہاتھ آزاد ہوتے ہیں، دوسرا یوں ہی کپڑا لپیٹ لیتے ہیں اور ہاتھ آزاد نہیں ہوتے۔ اگر ہاتھوں کو آزاد کرنے کا ارادہ ہو تو خطرہ کشف عورہ کا ہوتا ہے، تو خطرہ کشف عورہ کا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا اشتمال سما سے جو ہے کیا نام ہے وہ جو ہے نا منع کیا گیا۔ جی میرے پیارے جی، یہ چادر کپڑے کو یوں لپیٹ لو، ہاتھ اندر، جیسے سخت سردی ہوتی ہے نا، اور پھر وہ جو ہے نا صبح وہ جو ہے نا وہ بالکل یوں لپیٹ کے جو ہے نا کیا نام ہے آتے ہیں تاکہ ہاتھ کو بھی جو ہے کیا اپنا سردی نہ لگے، ہاتھوں کو بھی سردی نہ لگے۔ جی وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ ان يحتبی الرجل فی ثوب واحد، یہ کہ احتباء کرے آدمی ایک ہی کپڑے میں۔ احتباء یہ ہوتا ہے کہ یوں جو ہے مقعد پر بیٹھ جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں احتباء۔ اور اس میں ماشاءاللہ اصل العرب وصولها اہل یمن جو ہیں ان کی ہاں ایک جو ہے نا پٹی بنی ہوتی ہے، میرے پاس تھی، میں نے ڈھونڈی نہیں ملی، میں نے کہا دکھاؤں گا، پچھلے سال بھی دکھائی تھی تو میں وہیں سے مکہ شریف سے لایا تھا۔ تو وہ جو ہے نا یوں جو ہے نا المقعد جو ہے نا وہ بیٹھ کے، سمجھے نا جی، بیٹھ کے یہ دونوں گھٹنے کھڑے کر لیتے ہیں، دونوں گھٹنے کھڑے کر لیے، پھر یا کوئی کپڑا ہے تو اس سے یوں باندھ لیتے ہیں، اس سے یوں باندھ لیتے ہیں، اور وہ اگر ہوتی ہے تو یوں ڈال کے اس سے قابو کر لیتے ہیں، تو احتباء اسے کہتے ہیں۔ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے جو ہے کیا اس کہاں جی میرے پیارے جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی احتباء سے منع فرمایا۔ جی لیس علی فرجی منہ شیء، ہاں کہ وہ اندر سے اس نے یہ جو ہے نا جو چادر پہن رکھی ہے اس کے اندر انڈر ویئر نہیں ہے، محاورتاً مانا ہے، یہ محاورتاً مانا ہے، یہ اندر کوئی کچھا نہیں ہے یا سلوار کثیر نہیں ہے، سمجھے نا جی۔ تو وہ جو ہے کیا نام ہے اس صورت میں احتباء کو جو ہے، اس لیے کہ اس میں کشف عورہ کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ جو ہے نا خطرہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے نا باب ما یستر من العورۃ، تو یہ پہلا موقع ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں ما اور من کو استعمال کیا ہے، ما اور من کو استعمال جو ہے نا وہ فرمایا ہے۔ اس کی استعمال فرمانے کی مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ ما مصدریہ ہے اور من صلہ ہے، اور من جو ہے نا یہ جو ہے کیا نام ہے صلہ ہے، تو اس وقت معنی ہوگا باب یعنی باب ستر العورت، باب ستر العورت، یہ تو پہلی توجیہ ہوئی۔ دوسرا ان حضرات نے فرمایا ہے کہ ما موصولہ ہے اور من، ادھر یار میرے ساتھ، اور من بیانیہ ہے، حلال سر حلال، وہ یہاں کتاب میں دیکھ میرے چاند، اور جو ہے کیا نام ہے تو دوسری توجیہ انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ ما موصولہ ہے اور من بیانیہ ہے، یعنی پورے عورہ کو چھپانا ضروری ہے۔ اس کا معنی پھر یہی ہوگا کہ پورے عورہ کو، پوری جو ہے نا جسم کے جسے شرمگاہ کہتے ہیں اس کو چھپانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور بعض کے ہاں جو ہے نا وہ جو ہے یہ جو ہے نا وہ دوسرا تھا کہ من بیانیہ ہے کہ پورے عورہ کو چھپانا ضروری ہے۔ تیسری توجیہ ان توجیحات میں سے، میاں آخر والے تھوڑا سا ادھر ہو جا یار، پیچھے اب اس نے سر اٹھایا ہے، آگے آ جا یار، تو اٹھ جا آخر میں سوید ٹوپی والے، ہاں
اٹھ جا میرے چاند، دیکھ گسر نہیں ہے ایسے طرح، آجا 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 یار، ادھر اندھیرا ہے اور ادھر تھوڑا سا روشنی ہے، آجا میرے پیارے۔ تو تیسری توجیہ یہ تھی، آجا میرے پاس، ماشاءاللہ تبارک اللہ کہو جی، سب کہہ لو، ترہیبی کلمات کہہ لو اس کے لیے، اہلاً و سہلاً مرحبا، قدوم مبارک۔ پتہ بھی ہے کہ سبق کہاں سے ہے؟ پڑھو یار، کتاب کون سی ہے یہ؟ مسلم شریف ہے یا ترمذی ہے؟ اچھا بخاری شریف ہے۔ پڑھو تھوڑا سا، کہاں سے پڑھا اس نے؟ ہاتھ رکھو، ہاں انگلی رکھ لو یار، انگلی رکھ لو اپنی، کہاں سے دیکھو میاں، اب وہ ورق کے پلٹ رہا ہے۔ اچھا تو تیسری توجیہ یہ تھی کہ ما موصولہ ہے اور من تبعیضیہ ہے، ما موصولہ ہے اور من جو ہے کیا نام ہے تیسری یعنی اس میں یہ تھا کہ عورہ میں مراتب ہیں، بعض کو چھپانا واجب ہے، ضروری ہے، اور بعض کا چھپانا مستحب ہے۔ بعض کا چھپانا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور بعض کا چھپانا مستحب ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ جو ہے توجیہات کی ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال تھا کہ اس عورہ کی، یعنی یہ جو جس عورہ کو ہم چھپا رہے ہیں، جسے جو ہے کیا نام ہے، اس کی جو ہے نا بعض کا چھپانا اور بعض کا جو ہے نا واجب اور بعض کا جو ہے نا مستحب ہے، تو اس میں جو ہے اس کی مقدار کیا ہے، اس عورہ کی مقدار کیا ہے؟ تو اس میں اہل الظواہر جو ہے، ظاہریہ جو ہے حضرات جو ہے وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ اس سے مراد صرف قبول و دبر ہے، بس جس کا چھپانا، ستر کرنا، ڈھانپنا، پردہ کرانا، چھپانا، ستر کرنا، ڈھانپنا، پردہ کرنا فرض ہے، تو ظاہریہ کے ہاں کہ قبول اور دبر ہے، اور یہی رجحان ہے اسی طرف امام بخاری رحمہ اللہ کا، امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی اسی طرف جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا، بلکہ ان کا مذہب بھی یہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جمہور۔ جمہور فرماتے ہیں کہ ران تک فخذ، ران تک بھی جو ہے نا یہ شرمگاہ میں داخل ہے۔ جب یہ شرمگاہ میں داخل ہے تو پھر اس کا چھپانا بھی ضروری ہے، اس کا چھپانا بھی نماز میں واجب ہے، وغیرہ ذالک، وغیرہ میں بھی۔ اور پھر جو ہے نا تیسرا جو ہے وہ کیا نام ہے جمہور کے ہاں یہی ہے، اور احناف کے ہاں اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے نا فخذ عورہ ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں فخذ یعنی ران جو ہے وہ عورہ نہیں ہے، وہ عورہ نہیں ہے۔ اور اس اب روایتیں دو طرح کی ہیں کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ عورہ ہے ران بھی، اور بعض نے فرمایا کہ عورہ نہیں ہے۔ تو دونوں روایتوں میں احتیاط جو ہے وہ حنفیہ اور حنابلہ رحمہ اللہ، ان کے یہ مسلک جو ہے اس میں احتیاط اور راجے یہی ہے۔ تو یہ تو تھا میرے پیارے مقدار کے بارے میں جو ہے، اور جو ہے نا اپنا کہ اس کی مقدار جو ہے نا وہ کیا ہے۔ اب جب دونوں طرف سے جو ہے نا وہ جو ہے نا آ گئے، تو امام مالک کا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث دہلوی نے
امام مالک رحم اللہ کا مذہب نقل کیا ہے کہ فقس جو ہے وہ عورہ میں داخل نہیں، فقس جو ہے عورہ میں داخل نہیں ہے، اور گویا کہ دوسرے قول کے مطابق کہ شرمگاہ جو ہے وہی پہلے والی سواتین، کیا مانا سواتین؟ سواتین فبدت لہما سوآتہما قال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ الا ان تکونا، بولو آگے پڑھو، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ پھر شیطان نے قسم بھی اٹھائی، جھوٹا جو ہے نا اس کو خود بخود جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لہذا قسم اٹھائی، اس لیے ولا تطع کل حلاف مہین، قسم اٹھانا جو ہے، جو فوری قسم اٹھا جاتے ہیں نا، یہ جھوٹ کی علامت ہے۔ ولا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء، تو وہ جو ہے نا فلما ذاق الشجرۃ، آگے کیا ہے؟ بدت لہما سوآتہما، فلما ذاق الشجرۃ، حضرت آدم، ابونا آدم اور حوا علیہم السلام، انہوں نے جب وہ درخت کا کھا لیا، بدت لہما سوآتہما وتخفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو وہ جو ہے کیا نام ہے، دوسرے قول کے مطابق ان کی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ سواتین ہے، اور امام بخاری رحم اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے، اور امام مالک جو ہے نا رحم اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا وہ قول جو ہے نا دوسری طرف ہے۔ اب جی میرے پیارے، یہ تو خلاصہ ہوا ستر عورہ کا اور ستر عورہ کی مقدار کا ذکر ہوا۔ چلو میرے پیارے جی۔ وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا لحظة یار، قبيصة آ گیا جی۔ قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللباس والنباذ، عن بیعتین، دو بیع، عقد بیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک تو لماس ہے، ایک نبات ہے۔ لماس یہ جو ہے نا دکاندار جو ہے نا وہ گاہک سے کہے کہ جس کو تو ہاتھ سے لمس کرے گا، جس کو تو ہاتھ لگائے گا، وہ اس کا میٹر جو ہے نا اتنے کا ہوگا، اس کپڑے کا میٹر جو ہے نا اتنا ہوگا۔ اب یہ چونکہ بے مجہول ہے، بے مجہول ہے اور مفضی الی المنازعہ ہے، اور آپ نے وہاں پڑھا ہے کہ جب بے مجہول ہو، سلع جو ہے وہ مجہول ہو اور وہاں خطرہ مفضی الی المنازعہ کا ہو تو پھر بے جو ہے اس میں کراہت آ جاتی ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی لماس۔ اور نبات یہ ہے نا ینبذو، کہ یہ کنکری اٹھا کے تو پھینک دے، جس کپڑے کو، جس تھان کو، تھان کہتے ہیں نا وہ جو لپیٹا ہوتا ہے، جس تھان کو لگے گی وہ اتنے کا ہو گیا وہ، تو یہ بھی جو ہے بے مبی جو ہے وہ مجہول ہے، مبی جو ہے وہ مجہول ہے، اور پھر یہ بھی مفضی الی المنازعہ ہے، اس لیے لماس اور نباس، لماس اور بیع، دو بیعوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جی میرے پیارے۔ وَأَن يَشْتَمِلَ السَّمَّاءُ، وہی اشتمل، اور استعمال سما سے وہ میں نے وہی پہلے عرض کر دیا ہے کہ جس میں دونوں ہاتھ گویا کے بندھے ہوئے ہیں، گویا کے ہاتھ جو ہے نا وہ اندر ہیں۔ اب اگر ان ہاتھوں کو، ایک تو یہ ہے کہ وہ جلدی نکال نہیں سکتا، جلدی نکال نہیں سکتا، اور جلدی نکال لے گا تو پھر کشف عورہ کا خطرہ ہے، پھر کشف عورہ کا خطرہ ہے، اور وہ مدافعت بھی نہیں کر سکتا وغیرہ ذالک۔ جی اس میں کم بہت سی خرابیاں جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ جی میرے پیارے جی۔ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ہاں دو ہوں، ایک نیچے کا ایک اوپر کا ہو، اوپر نیچے آپ نے تہبند باندھ رکھی ہے، اور
اوپر آپ نے وہ چادر سردی میں لپیٹ رکھی ہے، نیچے اظہار آپ نے پہن رکھی ہے، اور اب آپ نے اوپر ردا سے احتبا کیا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو منع کا سبب تھا وہ کشف عورہ تھا، کشف عورہ کا احتمال تھا، کشف عورہ کا احتمال تھا، اس وجہ سے منع ہوا۔ اب جب آپ نے نیچے تہبند باندھ رکھا ہے، اوپر سردی کی وجہ سے اور لپیٹ رکھا ہے، ہاتھ بھی پورے، بعض اوقات منہ اور آنکھیں نکالی ہوتی ہیں سردی میں، تو وہ اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا اگر 2 ثوب ہوں، 2 کپڑے ہوں، ایک ہو تو پھر منع ہے، اور اگر 2 ہوں تو جائز ہے۔ چلو میرے پیارے جی۔ وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر۔ سيدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، بعثني ابو بکر فی تلک الحجہ، فی مؤذنین، اعلان کرنے والوں میں سے یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر 10، نحر جو ہے وہ اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ اصل میں ذبح جو ہے یہ عنق اور گردن کے درمیان ہوتی ہے، یہ یہاں چھری چلاتے ہیں، عنق اور گردن کے درمیان میں ہوتی ہے، اور نحر جو ہے نا وہ اونٹ کھڑا ہوا ہوتا ہے 3 پاؤں پہ، ایک اس کا گھٹنا باندھ دیتے ہیں، اور پھر وہ خنجر لے کے آتا ہے، پھر یہاں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہو، مجھے نہیں آتا کیا کہتے ہو اس کو، یہ جو ادھر ادھر ہڈیاں ہیں، درمیان میں سوراخ ہے، سمجھے نا، یہاں پہ جو ہے نا وہ خنجر رکھ کے بسم اللہ اللہ اکبر، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ پڑھنی تو چاہے، لیکن میاں نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے نہ پڑھو یار۔ احناف کے ہاں اور جو آیا ہے کہ اقامت اور تکبیر کے درمیان فصل نہ ہو، اپنی مولویت نہ دکھاؤ، میاں نماز ویسے پڑھو جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، جیسے ہے یہ کہ اقامت میں اور تکبیر تحریمہ میں فصل نہ ہو، فصل ہو۔ جب وہ آخر میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ پہ پہنچے نا، لا الہ الا اللہ پہ پہنچے، تو ابھی وہ ختم نہ کرے، تم تکبیر میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لو، پھر اس وقت اگر شروع کر دو جو ہے نا یہ اور وہ، اور انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق کے اور ہمارے اس کے احناف کے اس کے خلاف اس میں کراہت بھی آ جاتی ہے عند البعض۔ تو خیر، تو یہ جو ہے نا تک پڑھ کے پھر ذبح کرے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا، منکا ولکا۔ پھر اگر کسی کا وہ وکیل بنا ہوا ہے تو ومن فلاں ابن فلاں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہاں اس جگہ پہ مجھے نام نہیں آ رہا، یہ جو یہ ہے نا، یہ جو سوراخ ہے نا، کیا کہتے ہیں یار، کیا کہتے ہیں بتاؤ میاں، تم اہل اردو، حلق، حلق تو اوپر ہے یار، حلق تو یہ ہے، کہاں حلق کہہ رہے ہیں، لبا، لبا نہیں، وہ لبا لبا نہیں میاں جی۔ چلو میرے پیارے، تو وہ جو ہے نا یوم النحر 10 ذی الحجہ کو، چل میرے چاند نا، نؤذن بمنا، وہ اعلان کرے منا میں جی، اللہ یحج بعد العام مشرک، کہ آج کے بعد مشرک حج نہیں کرے گا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، دونوں طرح سے وہ نجس ہے، دونوں طرح سے، وہاں یہ نہ کہیں کہ بھئی جو ہے نا حصی طور پہ بھی نہیں، حکمی طور پہ یا حکمی اور حصی، سب ہر لحاظ سے وہ نجس ہونا ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، اور وہ جو ہے نا غسل، جنابت سے غسل بھی نہیں کرتے، جنابت سے غسل بھی نہیں کرتے الی آخرہ ہی، وہ پانی وانی تو بہا لیتے ہیں، غسل تو نہیں ہوتا یار، اگر تو کہے کہ جی استاد جی وہ تو نہاتا، پانی تو بہا کے آتا ہے، غسل تو نہیں بنے گا۔ تو میاں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا،
اور پھر آگے مکے والوں کو کہا گیا وَإِن خِفْتُمْ، آگے کیا ہے پڑھو نا، عَيْلَةً، اگر تمہیں بھوک کا خطرہ ہے کہ تجارت بند ہو جائے گی، یہ نہیں آئیں گے تو مال کہاں سے آئے گا، گندم کہاں سے، چاول کہاں سے آئے گا، فرمایا اگر بھوک کا خطرہ ہے نا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا کہ نہیں، بولو اولم یروا یجبا الیہ ثمرات، پڑھو یار، منہ ہلا رہا ہے، زور سے پڑھ، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو 2 دعائیں فرمائی تھی اس کو اللہ نے قبول فرمایا تھا، وارزق اہلہ من الثمرات ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم ویزکیہم، جی، اور پھر اس میں جو ہے وارزقہم من الثمرات بھی تھا، تو اللہ نے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پوری دنیا سے بہترین جو ہے نا پھل فروٹ جو وہاں آتا ہے کہیں نہیں ہوتا، اور پھر دوسری سارا سال سارے پھل رہتے ہیں۔ تمہارے یہاں پاکستان میں کتنی باغات ہیں آموں کے، کتنی ہیں؟ ابھی آم ہے، لیکن مکہ شریف جب اللہ مجھے آپ کو لے جائے وہاں آم ہیں اس وقت۔ ساؤتھ افریقہ کے آم شروع ہو جاتی ہے، اب ہمارے یہاں سردیاں آئیں گی، ساؤتھ افریقہ میں گرمی ہے، وہاں گرمی ہوگی، وہاں سے آم آ جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے آم ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یمن والوں کے آ جاتے ہیں، یمن والوں کے ختم ہوتی ہیں تو پھر ہندوستان والوں کے آ جاتے ہیں، ہندوستان والوں کے ابھی چل رہے ہوتے ہیں تو پاکستان کے آ جاتے ہیں، تو وہ پورا سارا سال جو ہے نا یہ فروٹ رہتا ہے، اس لیے کہ ورزقہم من الثمرات، اور پھر اللہ نے فرمایا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کھینچ کھینچ کے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، آگے کیا ہے؟ رحمت من لدنا، یا کیا ہے؟ رزق من لدنا، اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طرف سے رزق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ چلو میرے پیارے جی، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، اس سے جو ہے نا ان کو جو ہے فرمایا جو ہے نا بیت اللہ شریف کا طواف جو ہے نا وہ جو ہے نا عریانن، بغیر کپڑے کے، بغیر ستر پوشی کے، بغیر اپنے آپ کے شرمگاہ کو ڈھانپنے کے نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ہے نا الطواف جو ہے نا کالصلاۃ، کیا فرمایا گیا؟ الطواف کالصلاۃ، اس میں بھی طہارت شرط ہے، اس میں بھی طہارت شرط ہے، اور پھر دوسرا یہ من وجہ غیر نماز بھی ہے، من وجہ کالصلاۃ ومن وجہ آخر غیر الصلاۃ، من غیر، اس لیے کہ اس میں نماز میں تو بولنا حرام ہے، سلام کا جواب دینا حرام ہے، لیکن طواف میں اچھی کلام کرنی، اچھی بات کرنی، آگے میں لگا رہا ہوں مختصر، یہ نہ کہ موبائل ٹی ٹی کرے اور وہ جو ہے اس سے جو ہے نا پورا طواف میں چیخ کے آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو، اور جو ہے تمہارے پاس سگنل نہیں ہے، اچھا یہ تو وہ پورے طواف میں جو ہے نا ہو ہا ہی نہیں، مختصر بات کرو اور جان چھڑاؤ۔ تو طواف میں بات کرنا اچھی جائز ہے، اچھی جائز ہے، تو یہ غیر نماز بھی ہو گیا، غیر نماز بھی ہو گیا، جو ہے نماز کی طرح من وجہ ہے، اور جو ہے نا غیر الصلاۃ جو ہے نا من غیر وجہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو ہے نا نماز اور غیر نماز میں کشف عورہ کی ممانعت ہے، کشف عورہ کی ممانعت ہے، اور اس کا ستر جو ہے نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی واجب ہے، نماز میں بھی اور غیر نماز میں بھی واجب ہے۔ چلو میرے پیارے جی، قال حمید بن عبد، اور ایک اور بات بھی کہہ دوں، وہ جو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہے، وہاں بھی استحباب کا درجہ ہے کہ پورا کشف عورہ نہ ہو، جو مقدار پہلے بتائی گئی، دیکھو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، آج کل یہ وبائیں آئی ہوئی ہیں،
اور اس کا سبب جو ہے یہ موبائل ہے. بعض ایسے دیوس قسمیں، دیوس اس کو کہتے ہیں جس میں غیرت نہ ہو. حضور صاحب فرماتے ہیں انا اغیر منکم واللہ اغیر منی. آپ سے فرماتے ہیں میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی. اور پھر ایک واللہ عالم آئے کہ دیوس جو ہے بہشت میں نہیں جائے گا جس میں غیرت نہ ہو. تو یہ جو ہے اپنے دوست و احباب کو اس پاگل پنے کو، بالکل جو ہے نا پاگل کی آخری حد ہے، وہ ویڈیو دکھا رہا ہے کہ میری شادی کی رات کی یہ ویڈیو ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میاں حرام ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے. تو اس لیے میاں جو ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہاں بھی استحباب یہی ہے کہ پورا کشف عورہ جو ہے وہ نہ کرو، پردے میں رہو، پردے میں رہو. چلو میرے پیارے جی. قال حمید بن کہ ولا بالمشرک ولا یطوفن بالبیت جی عریان جی. قال حمید بن عبد الرحمن ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ثم اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم ردیف الذي يركب على مركبه سواء كان خيل او ابل نعم او حمار نعم او غير ذلك، فاذا ركب معه خلفه فيسمى ردیف. يسمى ايش؟ ردیف جی. اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. سیدنا علی کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تبرک اور نشانی کے اپنی اونٹنی بھی دی، اپنی اونٹنی بھی دی. اور قربان جائیے صحابہ کرام پر. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ مینا میں خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے اونٹنی کی آواز سنی تو خطبہ چھوڑ دیا، باہر آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. نے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ کی جو ہے نا آواز ہے. تو آگے پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تھے، تو پھر جو ہے انہوں نے آتے ہوئے کہہ دیا کہ میں خلاص جو ہے نا امارت سے متنازل ہوں. فرمایا نہ. سیدنا علی نے فرمایا نہ آپ تو پہلے خلیفہ بنیں گے نا، میں ویسے کہہ رہا ہوں. ہاں آپ تو جو ہے نا آپ کے ہوتے ہوئے کون امیر بن سکتا ہے، کون خلیفہ بن سکتا ہے. افضل هذه الامہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو ان پر امیر آپ ہیں، اعلان میں کروں گا، اعلان میں کروں گا. چلو میرے پیارے کہ اللہ یطوفن بالبیت عریان جی جی. چلو میرے پیارے جی. ولا يدخل مشرک جی. فأمره أن يؤذن ببراءة. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فأذن معنا علی. تو اعلان کیا ہمارے ساتھ سیدنا علی نے مینا میں یوم النحر 10 ذی الحجہ کو. یہ ایک اعلان کے کیا جو ہے نا وہ الفاظ تھے. لا يحج بعد العام مشرکم، اس سال کے بعد مشرک نہ آئے، اس سال کے بعد مشرک نہ آئے. اس لیے کہ بیت اللہ شریف کو تو جو ہے نا 8 ہجری میں پاک کر دیا گیا بتوں سے. 8 ہجری میں جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زحوقا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں وہ عصا بھی تھا اور یوں ڈال کے اور جو ہے اسے گرا دیتے تھے. جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زحوقا. تو 8 ہجری میں بیت اللہ شریف تو پاک ہو گیا تھا. اس کے بعد 9 میں یہ حج ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع 10 ہجری میں ہوا. 10 ہجری میں ہوا. چلو میرے پیارے جی. علی فی آل من یوم النحر لا يحج بعد العام مشرک ولا يطوف بالبیت عریان جی. اب سبحان اللہ، اللہ کے اب تو خیر نہیں رہے وہاں چھوٹے موٹے کتے پھرتے تھے نا. اب اگر بہت سے لوگ ایسے بھی پکڑے گئے کہ رشوت دے کر چھپ چھپا کر آ گیا مشرک تو کتے پکڑ لیتے تھے. کتوں کی جو حس تھی جیسے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، مقبرہ میں قبرستان میں مردوں کے عذاب کی آوازیں جو ہے نا انسان اور جن نہیں سنتا. ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اگر یہ ہوتی تو وہ مردوں کو دفناتے نہ، باقی سب جانور سنتے ہیں. بعض اوقات وہاں بکریاں چر رہی ہوتی ہیں نا،
قبرستان میں، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایسی ہڑبونگ سے بھاگتی ہیں، پتہ نہیں کیا سنتی ہے اور کیا دیکھتی ہے، تو بالکل جیسے ڈر کے پوری طرح، لکڑی مارو اس کو یوں اشارہ کرو، اتنی نہیں بھاگتی کہ یکدم ساری، ایک بھی نہیں، سب کی سب جو ہے وہ بھاگ جاتی، سب کی سب جو ہے نا وہ جو ہے نا، تو وہ مکہ شریف کے کتے بھی وہ مشرک کو پکڑ لیتے تھے، مکہ شریف کے کتے بھی مشرک کو، اب تو کتے بھی فار بھی آ گئے اور مرغی بھی فار بھی آ گئی، ادھر وہ مرغی حلال ہے چلو میرے پیارے، تو چلو میرے جان جی، باب الصلاة بغیر رداء، باب الصلاة بغیر رداء، نماز بغیر چادر کے، اوپر والی، ردا اور ازار، ازار نیچے والی اور ردا اوپر والی، یعنی نماز ایک ہی چادر میں یعنی ازار میں، ایک ہی چادر میں یعنی ازار میں، بغیر ردا کے، ردا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر والی چادر، اور ازار کس کو کہتے ہیں؟ نیچے والا تہبند، آپ اس کو کہتے ہیں نیچے والی چادر۔ اگر ایک ہی چادر پہنی ہوتی ہے اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کا کیا حکم ہے؟ چلو میرے پیارے جی، وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي موال عن محمد بن منكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ورداؤه موضوع۔ جی یار یہ جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے نا کہ اس باب کے بارے میں شارحین کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، سننا میرے چاند ذرا کان کھول کے، اور وہ اشکال کا جواب دے دینا، وہ جو میرا بھائی آئے گا نا یوں کر کے آگے پھینک کے اور پھر کھڑا ہو جائے گا، اس کو میرے پیارے کو جواب دے دینا کہ امام شارحین یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو ہے کیا نام ہے نماز پڑھنے کا جو جواز بتلا رہے ہیں، اس میں یہ ہے، اس کو غالباً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یا شاہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعلیماً تھا، یہ ادھر میری طرف رہو، یہ تعلیماً تھا، کیوں کہ بعض لوگ سنن اور استحباب کا وہی اہتمام کرتے ہیں جو فرض کا ہوتا ہے، سنن اور استحباب کا وہی اہتمام کرتے ہیں جو فرض کا ہوتا ہے، تو امام جو ہے نا وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا ان کا مقصود وہی تعلیماً ان کا تھا کہ میاں اس میں اتنی جو ہے کیا نام ہے تم سنن، فرض اور سنن میں فرق کیا کرو، استحباب اگر ہے، اگر کہیں رعایت ہے تو اس کو استعمال کر لیا کرو، اگر کہیں سہولت ہے تو اس کو استعمال جو ہے وہ کر لیا کرو، اس کو سنن اور استحباب کو فرض کی جگہ پر مت لے جاؤ، سنن اور استحباب کو فرض کی جگہ پہ مت لے جاؤ۔ پھر انہوں نے عملاً دکھایا، کیونکہ عملاً جو چیز جسے آپ وہ انگریزی بولتے ہیں پھر آگے پریکٹیکل، عملی طور پر جو چیز دکھائیں گے وہ زیادہ راسخ ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنی چادر جو ہے وہ علاقی پر ٹانگ دی اور ایک ہی چادر میں جو ہے نا نماز جو ہے وہی دکھائی کہ عملاً دکھایا، اور مقصود ان کا یہ تعلیم دینا تھا کہ سنن اور مستحبات کو فرض اور واجب کا درجہ مت دو، کیونکہ ہمارے ہاں فرض ہو رہا ہے، واجب ہو رہا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے فرض واجب ہے اور واجب فرض ہے، ہمارے ہاں جو نص قطعی سے ہے وہ فرض ہے اور جو متواتر سے ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے، ان کے ہاں واجب فرض اور فرض واجب ہے، تو ان کا مقصود یہی ہے، تعلیماً یہی تھا کہ فرض اور استحباب کو اپنی جگہ پہ رکھو، فرض اور استحباب کو، جیسے ایک آدمی نے اگر بغیر مسواک کے وضو کر لیا، انگلی سے کر لیا، مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ فضائل ہے کہ نہیں؟ فضل ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس نے اپنی انگلی بجائے مسواک کے انگلی استعمال کر دی تو پھر آ جاتا ہے، اور حضرت دیکھا ہمارے امام صاحب انگلی سے وضو کر رہے تھے، مسواک نہیں تھی، وہ انگلی سے جو ہے نا وہ کر رہے تھے، دیکھو ظلم کی بات، انسان کے بچے جو ہے نا
میں نے پھر ساری میری تقریر اسی پر تھی، پوری کمیٹی پہ. میں نے کہا انسان کے بچوں تم ٹیکس دیتے ہو، وہاں جو ہے نا اپنے آپ کو نہیں یوں کر کے لے جاتے ہو اور چند ٹکے دیتے ہو مسجد والوں کو اور امام کو اپنا ملازم سمجھتے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ امام کی توقیر، وقار اور اس کا مقام کہاں گیا؟ تو کہتے جی میں جی اس کمیٹی کا فلاں ممبر ہوں. میاں جو ہے نا وہاں جس ٹیکس دیتے ہو وہاں بھی جاتے ہو کہ میں ٹیکس دیتا ہوں؟ 2 تھپڑ لگا دیں گے اور کک بھی لگا دیں گے. تو اللہ کے بندو اگر تم جو ہے کیا نام ہے، اور جو کچھ تم ٹیکس سے وہ کچھ نہیں ملتا جو مسجد میں چندہ دینے سے ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے، تم سے مصیبتیں ٹلتی ہیں اور تمہارا مسجد میں چندہ دینا صدقہ جاریہ بھی بن جاتا ہے. وہاں ٹیکس دینے میں یہی ہوتا ہے. نہ دے تو ابھی مجھے بھی نوٹس آیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا 30 تک پیسے ادا کر دو گے تو 25,000، اور اگر تم جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا 30 کے بعد جو ہے نا پتہ نہیں 35 کتنی وہ آگے انہوں نے کہا پھر جو ہے نا 30 کے بعد جو ہے کیا نام ہے اپنا اتنا ٹیکس دینا ہوگا. تو اس ٹیکس دینے میں ملتی ہیں کہ مراد؟ وہی گٹر بند ہے اسی طرح، پانی اسی طرح نہیں آ رہا، بجلی اسی طرح نہیں آ رہی. تو خیر بہرحال میرے پیارے، اطراء سنن اور مستحبات کو فرض والا درجہ مت دو. سنن اور مستحبات کو فرض والا درجہ مت دو. یہ مقصود تھا ان کا دکھانے کا. اسے اپنے ذہن میں یاد رکھنا. کل کو جب آئے گا نا وہ میرا چاند آئے گا، دکھائے گا احمقوں کو دکھا رہا ہوں، تو اس سے کہو میاں تمہاری سمجھ غلط ہے، یہ تعلیماً اس لیے تھا کہ تاکہ دماغ میں رات سے کچھ. اچھا کتنی باقی ہے یار؟ پونے پہ تھا یا پورے پہ ہے؟ پونے پہ. چلو میرے پیارے. فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع قال نعم احببت ان يراني الجؤال مثلكم. نہیں یار الفاظ سن رہا ہوں سمجھ نہیں رہا. جی باب کون سا ہے؟ باب الصلاۃ بغیر رداء، بغیر اوپر والی چادر کے. اوپر والی اس لیے کہہ رہا ہوں رداء ہے، اور ازار نیچے والی ہوتی ہے. جی چل میرے چاند. جی فلما انصرف قلنا يا ابا عبد الله تصلي ورداؤك. فلما انصرف جب وہ فارغ ہوئے، قلنا یا ابا عبد اللہ تصلی ورداؤک موضوع، کیا نماز تم پڑھ رہی ہو اور تیری چادر اوپر والی وہ تو رکھی ہوئی ہے جو ہے نا؟ قال نعم. جی قال نعم احببت ان يراني الجهال مثلكم رأيت. مجھے دیکھیں وہ جاہل جو سنن اور واجب کو فرض کا درجہ دیتے ہیں. واردن مانا کر لو، جو سنن اور واجب کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو جن کا علم کامل نہیں ہے وہ دیکھے تاکہ مجھے جہال. جی رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي كذا وكذا. یہ اس وقت ضرورت سے تھا. اس وقت تو میرے چاند یہ تو تھا ادھر خذوا زینتکم عند کل مسجد. وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ ٹوپی اور پگڑی اور رومال اٹھا کے آگے پھینک دیتے ہو، پھر نماز شروع کر دیتے ہو. چلو یہ دکھاتے ہو تو کل کو تم جو ہے نا کل صرف کچھا پہن کے آ جانا، سرہ سے رقبہ تک جو ہے نا کچھا پہن کے آ جانا. ہمیں یہ بھی دکھا دیا کرو ان کو کہ اس طرح بھی نماز جائز ہے. جی میرے پیارے. جی باب ما یذکر فی الفخذ. باب ما یذکر فی الفخذ، ران کے بارے میں. تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں فخذ جو ہے ران کہتے ہو نا اس کو کیا کہتے ہو؟ ران. فخذ جو ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں عورہ نہیں ہے، جمہور کے ہاں عورہ ہے. اور امام بخاری کے جو ہے نا سند کے لحاظ سے وہ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف جو ہے نا وہ مائل ہیں، لیکن احتیاط جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل قولی ہے اور ان کی دلیل فعلی ہے. جب قولی اور فعلی میں تعارض آ جائے تو قولی کو ترجیح ہوتی ہے، اس لیے کہ فعلی میں بعض اوقات تخصیص ہوتی ہے. چلو میرے پیارے. جی قال ابو عبد اللہ یرمان. یار یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا لمبا ہے. ھذا والباقی انشاءاللہ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم. آمین. اللہم صلی وسلم وبارک. ہے آتے رو
अत्तिरू अफ़वाहकुम बिस्सलाति अला सय्यिदिना रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला शफीइल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैहि अला मन अरसलहुल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी व कैफ़ अदअू इला दुनिया ज़रूरत मन लौलाहु लम तख़्लुक़ि दुनिया मिनल अदमी। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सय्यिदना व हबीबना व नबीना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैहा नहया व अलैहा नमूत व अलैहा नबअसु यौमल क़ियामति इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही सुब्हानहु व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यफ्तहु मा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना। या हय्यु या क़य्यूम अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا الله من شر ما استعاذك من حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم هون علي سفري هذا واتو عنا بعدا. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن القول والفعل ما ترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا الله هون علي سفري هذا واتو عنا بعدا. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنزل وسوء المنقلب في المال والأحد. اللهم إني أعوذ بك من الحريق والغريق واللذيق. اللهم يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم لا تجعل لنا هذا آخر العهد بهذا الجامعة المباركة وبهذا الكتاب المبارك. اللهم لا تجعل لنا هذا آخر العهد بهذا الجامعة المباركة. اللهم عودا بعد عود، كرات بعد مرات. اللهم عودا بعد عود، كرات بعد مرات. اللهم عودا بعد عود، كرات بعد مرات، بالصحة والسلامة والعافية وبحق إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اللهم يا حي يا قيوم يا الله ردنا إلى بيتك الحرام ردا جميلا بالصحة والسلامة والعافية. يا حي يا قيوم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل يا الله من خذل الدين ولا تجعلنا منهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن تدرس كتبهم في هذه الجامعة المباركة، ولمؤسس هذه الجامعة، مديريها، متعلميها، معلميها، سانديها، محبيها، ولمن عسل إليها. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا مسلم الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى من أوصاني بالدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملة عاجلة دائمة يا حي يا قيوم. اللهم اشفهم شفاء كاملة عاجلة دائمة يا حي يا قيوم. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا واقبل معذرتنا. اللهم يسر لنا أمورنا كلها بسلامة إيماننا وصحة أبداننا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا وأد ديوننا وكن لنا معين وظهيرا، وكن لنا ولا تكن علينا، وكن لنا معين وظهيرا، واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وكفى بك مجيبا عليما خبيرا. يا حي يا قيوم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فات لنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزا الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.